والصلاة والسلام على من الذي بنى لنا بيتا صيتها في الآفاق والأنحاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج 6 ستمبر ہے، یوم دفاع پاکستان، اور کل 7 ستمبر ہے، یوم دفاع عقیدہ ختم نبوت۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت وطن پاکستان کی بھی حفاظت فرمائیں، اور اس وطن پاکستان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت بھی فرمائیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا اور آج تک پورا ہے۔ معاملہ ہے امت کے ایمان کا۔ ختم نبوت کو کوئی خطرہ کبھی لاحق نہیں ہو سکتا، نہ کبھی اسلام کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، نہ کبھی قرآن کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جو رب ابابیل سے اپنے بیت اللہ کی حفاظت کروانا جانتا ہے، جو ایک بیمار بوڑھے لنگڑے مچھر کے ذریعے سے نمرود کے سر پہ جوتے پڑوا سکتا ہے، جو رب ابو جہل جیسے اس امت کے سب سے بڑے متکبر، اس امت کے فرعون ابو جہل کو اس امت کے نوجوان لڑکوں بچوں کے ذریعے سے قتل کروا سکتا ہے، تو وہ رب قرآن میں ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کی حفاظت خود اپنے ذمے لی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کی حفاظت لوگوں سے خود فرمائے گا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور نبی مکرم، سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محافظ جو حضور کی چوکیداری کرتے تھے، جو صحابہ جرنیل، ان کو بلایا، چلے جاؤ، اب مجھے کسی کے پہرے داری کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے خود اعلان کر دیا کہ اے نبی جی، آپ کی حفاظت میں خود کروں گا۔ تو خطرہ ختم نبوت کو نہیں ہے، خطرہ اسلام کو نہیں ہے، اللہ نے اس کو غالب کرنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ دین اسلام غالب تھا، ہے، رہے گا۔ خطرہ قرآن کو بھی نہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ خود محافظ ہے۔ اگر خطرہ کسی کو ہے تو وہ امت کو اس کے ایمان کے بارے میں خطرہ ہے، کہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار اصل میں امت مسلمہ کے ایمان پر ڈاکہ زنی کے مترادف ہے، کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی جھوٹا مدعی نبوت کا دعویٰ کرے گا
اور لوگ اس کے دھوکے کا شکار ہو جائیں گے تو ان کا ایمان ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ اپنے طور پر اپنے ماننے والوں کو گمراہ کرنا شروع کر دے گا۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے سب سے اہم کام ہے۔ شاید نماز اتنی اہم نہیں، شاید اذان اتنی اہم نہیں، شاید جمعہ اور عیدین یہ اجتماع اتنے اہم نہیں ہیں جتنا اہم عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور اس کی بقا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ختم نبوت کی وجہ سے آج اپنی حالت میں ہے۔ وگرنہ آپ ماشاءاللہ بہت تقریباً تمام احباب تعلیم یافتہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات ہیں، اٹھائیے تاریخ اسلام پڑھیے کہ مسیلمہ کذاب نے جب حضور کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو کیا ہوا تھا۔ یہی مسیلمہ کذاب تھا کہ اس نے حضور کو پیغام بھیجا، کہا کہ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیں، یعنی کچھ حصہ نبوت کا میرا بھی ویریفائی کر دیں، ذرا میں بھی نبی بن جاؤں۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس وقت حضور کے پاس ایک چھوٹی سی لکڑی کا ٹکڑا پکڑا ہوا تھا، فرمایا کہ تم نبوت کی بات کرتے ہو، میں یہ لکڑی کا ٹکڑا بھی تمہیں کبھی نہیں دے سکتا، یعنی بحیثیت نبی ہونے کے، اس لیے کہ نبوت اللہ رب العزت نے اس کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا۔ قرآن کی 100 آیات، 210 احادیث متواترہ، سینکڑوں دیگر احادیث، پوری امت مسلمہ کا اجماع، انسانی عقل اور نقل کے تمام دلائل، پچھلی تمام کتابیں توراۃ، زبور، انجیل، تمام نبیوں کی بشارتیں اور ان کی تعلیمات، یہ سب کچھ گواہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور قیامت تک کوئی نیا نبی اور رسول پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے لیکن وہ پیدا نہیں ہوں گے، آسمانوں سے اللہ قدرت سے نازل فرمائے گا، اور وہ حضور کے بعد کے نبی نہیں، حضور سے پہلے کے نبی ہیں۔ تو چونکہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اس لیے فرمایا میں تجھے لکڑی کا ٹکڑا بھی نہیں دوں گا، کیونکہ اگر تجھے نبی تسلیم کر لیا جائے اس کا مطلب ہے کہ امت کا ایمان ختم، امت کا ایمان ضائع۔ مسیلمہ کذاب، اسی طرح اسود انسی، یہ بھی جھوٹا مدعی اس نے بھی حضور کے زمانے میں دعوی نبوت کیا تھا۔ طلیحہ اسدی، اس نے بھی دعوی نبوت صحابہ کے زمانے میں کیا تھا۔ سجا بنت حارثہ، اس عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ صحابہ کے زمانے میں کیا تھا۔ یہ 4 نبوت کے جھوٹے دعوے دار دور نبوی اور دور صحابہ کے، ان چاروں کے خلاف حضور نے اپنی زندگی میں جو 2 مسیلمہ اور اسود تھے، حضور نے ان کے بارے میں جنگی مہمیں روانہ کرنے کا حکم کر دیا تھا، اور جو بعد والے 2 تھے صحابہ نے اسی حضور کے حکم کے مطابق ان کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کیا تھا؟ اب یہ ختم نبوت کو خطرہ نہیں، امت کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ مسیلمہ جیسے جھوٹے نبیوں نے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آج سے سود حلال ہے، شراب اب حلال کر دی گئی ہے، بد کرداری حلال کر دی گئی ہے۔ کسی نے کہا کہ نمازیں جو پہلے 5 تھیں اب 7 فرض ہو جائیں گی، کسی نے کہا 5 ہے تو اب 3 فرض ہو جائیں گی، کسی نے کہا اب جو جہاد ہے اس کا حکم اب ختم ہو گیا، اب کوئی جہاد نہیں ہوگا، دین کی بقا، امت کی دفاع، اب کوئی جہاد نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر ان کے ماننے والے جو لوگ گمراہ ہوئے پھر وہ ایسے ہی کرتے تھے، تو پورے دین ان کا ایمان ضائع۔ دین کو تو اپنی جگہ پہ کوئی نہیں ہلا سکا، آج بھی نمازیں 5 فرض ہیں، آج بھی سود حرام ہے، شراب حرام ہے، بدکاری حرام ہے، آج بھی جو حلال تھا حلال ہے رہے گا، جو حرام تھا ہے رہے گا۔ دین کو ختم نبوت کو ماننے والی آج ساری امت ہے، لیکن مسئلہ بنا ان انسانوں کے ایمان کا جو اس جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے دھوکے کا شکار ہو گئے، ان کا ایمان ضائع ہو گیا، وہ مرتد بن گئے، وہ زندیق بن گئے، وہ اسلام کی نظر میں قابل گردن زدنی بن گئے۔ ان کی پھر حالت یہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر کی سربراہی میں تمام صحابہ اور اہل بیت مل کر
مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ لڑتے ہیں، اس ایک جنگ کے اندر 1200 کے قریب صحابہ، علماء، حفاظ، تابعین شہید ہوتے ہیں۔ یہ اس تعداد سے دگنی تعداد ہے جو پورے دور نبوی میں 23 سال کے عرصے میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ یعنی حضور کے زمانہ نبوت کے 23 سال کے دور نبوت میں جو صحابہ شہید ہوئے اسلام کی خاطر، جہاد کے اندر، دیگر مواقع پر، ایک ختم نبوت کے تحفظ کی اس ایک جنگ کے اندر ان سے دگنی تعداد سے بھی زیادہ جام شہادت مسلمانوں نے نوش کیا تھا، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اللہ کی شان ایسی ہے، یہ ختم نبوت عقیدے کی برکت ایسی ہے کہ امت مسلمہ کا اس عقیدے کے تحفظ میں کبھی اختلاف نہیں رہا۔ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آج تک ہر مسلمان اس عقیدے پر بھی متفق ہے، اور اس عقیدے کے تحفظ کی محنت پر بھی متفق ہے۔ کسی مسلک، کسی مذہب، کسی فقہ اور کسی مشرب، کسی جماعت، پارٹی یا تنظیم اگر مسلمان ہیں تو ان کا اس پہ دوسری رائے کسی کی نہیں ہوگی کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اپنی زندگیوں اور اہل و جان مال سے زیادہ امت پہ فرض ہے۔ پوری امت ہمیشہ اس پہ متفق چلی آئی ہے۔ ہمیں اسلامی تاریخ میں ایک اختلاف رائے نہیں ملے گا کہ نہیں کسی نے کہا کہ نہیں ختم نبوت کا تحفظ غیر ضروری ہے، معاذ اللہ۔ 1400 سال سے زیادہ پوری امت ہمیشہ متفق چلی، اسی لیے امت نے قربانیاں بھی دیں۔ میں نے عرض کیا جنگ یمامہ میں 1200 کے سے زیادہ صحابہ اہل اور تابعین شہید ہوئے۔ ایک جنگ کے اندر مسیلمہ کذاب جہنم واصل 22 یا 28 ہزار اس کو نبی ماننے والے، وہ بھی جہنم واصل مردار، اور ان کو بھی اور شکست مسیلمہ کذاب کو ہوئی۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یقینی بنایا گیا، اور پھر یہی زمانہ تھا کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ جیسا، رضی اللہ عنہ جیسا عظیم جرنیل ختم نبوت کا، کہ جب جھوٹے مدعی نبوت نے ان کو کہا کہ تم مجھے بھی نبی مان لو، تو انہوں نے کہا تو میں تو بہرا ہوں، یعنی بہرے سے مراد میں تو یہ غلیظ جملہ سن بھی نہیں سکتا کہ حضور کے بعد تم بھی نبی ہو، یہ ایسا غلیظ جملہ ہے کہ میں سن بھی نہیں، میں تو بہرا ہوں۔ تو اس نے کہا ان کو پکڑو اور جلتی آگ کے اندر ڈال کے ان کو جلا دو۔ ان کو پکڑ کے باندھا گیا، ابو مسلم خولانی پکڑ کے باندھا گیا اور جلتی آگ کے اندر ان کو اوندھے منہ گرا دیا گیا۔ ختم نبوت کی خاطر جان دینے کے لیے یہ تیار تھے، لیکن اللہ ابھی ان کی قربانی نہیں لینا چاہتا تھا۔ کراماتی انداز میں اللہ کی قدرت کا معجزہ ظاہر ہوا، اس آگ نے ابو مسلم خولانی کے بال کو بھی نہیں جلایا، زندہ سلامت۔ اب جب اس بدبخت جھوٹے مدعی نبوت کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بچ گیا، تو انہوں نے فوراً مشورہ دیا کہ راتوں رات اس کو یہاں سے باہر نکالو، اس کو قبیلہ بدر کرو۔ اگر صبح ہو گئی اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آگ سے یہ زندہ بچ گیا ہے محمد کا ماننے والا، تو یہ نہ ہو کہ سارے جو تجھے مانتے ہیں سب تیرا انکار کر کے تجھ پہ لعنت بھیجنا شروع کر دیں۔ تو راتوں رات ان کو یہاں سے نکالا، یہ یہاں سے نکلے، اپنے سواری پکڑی اور مسجد نبوی حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب وہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بصیرت، مومنانہ بصیرت، دور سے دیکھا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا یمن سے۔ تو فرمایا کہ یمن میں ایک ابو مسلم خولانی ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ جھوٹے مدعی نبوت نے ان کو زندہ جلانے کی کوشش کی، اللہ نے بچا لیا۔ ان کا کیا نام ہے؟ تو ابو مسلم خولانی تو ان کی کنیت، لقب وغیرہ نسبت ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ہوں، کہا کہ ان کا نام عبداللہ ابن صوب ہے۔ تو حضرت عمر فاروق ان کے یہ جواب سننا تھا تو آپ کی مومنانہ بصیرت کام کر چکی تھی۔ فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، بتاؤ تم وہی تو نہیں ہو کہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی میں ہی وہ بندہ حقیر ہوں۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا، اپنے ساتھ لے گئے،
صدیق اکبر تشریف فرما تھے، ایک طرف ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، درمیان میں عمر فاروق نے ان کو بٹھایا اور بائیں طرف عمر فاروق خود بیٹھ گئے اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایسا انسان دیکھنا نصیب کر دیا جس کے لیے اللہ نے آگ کو ایسے گلزار بنا دیا تھا جس طرح اللہ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی ہستیاں دیکھنا نصیب کر دی۔ یعنی کہنے کا مقصد کہ امت نے، چاہے وہ پوری جماعت، چاہے ایک فرد ہے، ایک بچہ ہے، ایک عورت ہے، ایک جوان ہے، ایک بوڑھا ہے، امت ہمیشہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہمیشہ وہ سینہ سے اوپر رہی ہے اور تحفظ کے لیے ہمیشہ میدان میں نکلی ہے۔ ہم ساری تاریخ کو چھوڑیں، پاکستان، وطن پاکستان، جب یہ مبارک سرزمین وجود میں آئی، معرض وجود میں یہ وطن عزیز آیا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ آج یوم دفاع بھی ہے، اللہ اس کے ہر دشمن سے، اندرونی بیرونی ہر سازش سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی عقل و بصیرت عطا فرمائے کہ وہ فیصلے کریں جو اسلام اور وطن کے صحیح معنی میں حق میں ہیں۔ جب وطن عزیز معرض وجود میں آیا تو قادیانی، مرزائی، مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ بدبخت تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ قادیان جو ہے علاقہ انڈیا کے پنجاب میں، وہاں کا رہنے والا، پیدائشی وہاں کا، نبوت کا دعویٰ کیا، اور تقریباً 1888 سے لے کر 1908 تک اس کے دعوے بدلتے رہے۔ پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں جو صدی کے انجام پہ آتا ہے، پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیح ان کی مثل ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں فلاں پیغمبر ہوں، اور پھر اس نے معاذ اللہ دعویٰ کیا کہ میں ہی آخری نبی ہوں۔ اس بدبخت کے دعوے یہاں نہیں رکے، اور آخر کار اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں معاذ اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، اور میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بن کے معاذ اللہ دنیا میں آیا ہوں، اور اب جو میں قادیان میں پیدا ہوا ہوں میری شان اس محمد سے بہت بڑھ کر ہے جو مکہ میں پیدا ہوئے، معاذ اللہ۔ نقل کفر نباشد، اس کے دعوے بڑھتے چلے گئے۔ 1908 میں لاہور کی برانتھر روڈ کی محمدی بلڈنگ جو آج بھی موجود ہے، وہاں یہ جہنم واصل ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے نام نہاد خلیفے آتے رہے۔ جب وطن پاکستان بنا تو قادیانیوں نے سازشوں کے تانے بانے انڈیا کے ساتھ اور دنیا کے کفر کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ مل کر اسی دن سے تانے بانے سازشوں کے بننا شروع کر دیے جو آج بڑے مضبوط ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اس مرزا کے نام نہاد خلیفہ نے یہ پیشن گوئی دے ماری کہ 1952 جو ہے وہ قادیانیت کا سال ہوگا، معاذ اللہ، خاکم بدہن کے، یعنی پاکستان 1952 میں ہماری حکومت یہاں قائم ہو جائے گی۔ اب مسلمان پریشان ہو گئے کہ یہ تو امت کے ایمان کے خطرے کی گھنٹی ہے، وطن پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے تحریک 1953 میں ختم نبوت کی پہلی تحریک چلی، پورے وطن پاکستان میں عالمگیر تحریک تھی، جس میں تمام مسالک کے تمام مسلمانوں نے شرکت کی، اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اس تحریک کو لیڈ کر رہے تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ وزیر خارجہ اس وقت کا ظفر اللہ خان قادیانی مرزائی، اس کو عہدے سے برطرف کیا جائے، کیونکہ یہ پہلا وزیر خارجہ جب سے یہ اس عہدے پہ فائز ہوا، اس نے پوری طاقت لگا کر پورے پاکستان میں قادیانیت کو فروغ دیا۔ جتنے حساس ادارے تھے، جتنی اہم پوسٹیں تھیں، وہاں چن چن کر قادیانیوں کو یہ تعینات کرتا رہا۔ یہ ملک دشمن عناصر بھی ہیں اور حضور کے دشمن بھی ہیں۔ پہلا مطالبہ 1953 کی تحریک کا، اس کو معزول کیا جائے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے قادیانی اہم پوسٹوں پر ہیں، اہم عہدوں پر ہیں، ان کو معزول کیا جائے، اور تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو
غیر مسلم ڈکلیئر کیا جائے، لیکن اس تحریک کو اس وقت کی حکومتوں نے، اداروں نے پوری طاقت کے ساتھ کچل کے رکھ دیا۔ کیسے کچلا کہ صرف لاہور کے اندر 10,000 سے زیادہ مسلمان شہید کیے گئے، صرف لاہور میں، اور ایک اذان مکمل کرنے کے لیے بھی 50 مسلمان شہید ہوتے۔ ماں اپنے بیٹے کو بھیجتی کہ بیٹا اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، جاؤ، اگر سینے پہ گولی نہ کھائی تو قیامت میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ کالج کا نوجوان بھی کتابیں اٹھا کے رکھ دیتا ہے کہ پڑھائی بعد میں کروں گا، پہلے حضور کی ختم نبوت کا دفاع تو کر لوں۔ شادی کے وقت میں دولہا اپنا اس شادی کا جو سارا انعقاد انتظامات چھوڑ کے نکلتا ہے کہ اس وقت شادی کرنا اہم نہیں، رسول اللہ کی ختم نبوت کا تحفظ اہم ہے، اور جا کے شہید ہو جاتا ہے۔ 10,000 شہادتیں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، لیکن یہ تحریک کچلی گئی، مطالبات پورے نہ ہوئے۔ پھر 1974 کے اندر، یہ 1953 کی تحریک تھی جو ظاہری طور پہ ناکام ہوئی، لیکن جو شہید ہوئے وہ اللہ کے ہاں کامیاب تھے۔ 1974 کے اندر پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ قادیانیوں نے چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر کالج کے طلباء پہ تشدد کیا، اور وہاں سے تحریک چلی جو پورے وطن پہ پھیلی اور عالمگیر تحریک بنی، جس کو لیڈ کیا اس وقت علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ نور المرقدہ نے، اور آخر کار 7 ستمبر 1974 7 ستمبر کی دن قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ کے اندر پوری امت مسلمہ نے متفقہ طور پر، آئینی طور پر یہ قرارداد پیش کی اور قبول کی کہ یہ قادیانی مرزائی، ان کا تعلق کسی بھی قادیانی فرقے سے ہو جو حضور کی ختم نبوت کا انکار کرے اور حضور کے بعد کسی کو نیا نبی تسلیم کرے تو یہ مسلمان نہیں، غیر مسلم ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ایک طویل جد و جہد تھی، یوں کہہ لیں کہ خون کے سمندر میں سے امت گزری ہے حضور کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ پھر جا کر 7 ستمبر 1974 کو یہ فیصلہ ہوا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، یہ فیصلہ قبول آئین کا حصہ بن گیا۔ لیکن قادیانی باز نہ آئے ریشہ دوانیوں سے، اس لیے کہ جن کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہوں، تو جو اسرائیل کی فطرت ہے، بچھو کی فطرت، جو سانپ کی فطرت ہے، وہ فطرت اس کی بھی بنتی ہے۔ جیسے اسرائیل انسانیت دشمنی کا نام ہے، یہودیت انسان دشمنی کا نام ہے، اسی طرح قادیانیت بھی انسان دشمنی کا نام ہے۔ اور ان کے گہرے مناسب، چونکہ ابھی وقت نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ آئندہ، کہ قادیانیوں کے اسرائیل کے ساتھ کتنے گہرے مراسم ہیں۔ پوری دنیا کے اندر پاکستان کے امیج کو خراب کرنے میں انہوں نے کتنی کوششیں کی ہیں، اور آج وہ اسرائیل جو ہمارے نہتے امت مسلمہ کے بچوں کو قتل کر رہا ہے، 50,000 کے لگ بھگ بچے، عورتیں، بوڑھے دردناک انداز میں شہید کیے جا چکے ہیں، اور انسانی تاریخ میں ایسا ظلم کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس کہ آج امت مسلمہ خواب غفلت میں ہے، مسلم حکمران اپنی اپنی کرسیوں کے چکر میں ہیں۔ دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کہ اللہ ہمارے ان فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اور امت کو شعور عطا فرمائے، حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے کہ اللہ نے سارے وسائل عطا کیے ہیں، کاش کہ یہ مسلمان اپنے بھائیوں کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے کوئی قدم اٹھاتے، کوئی آواز اٹھاتے، کم از کم بائیکاٹ ہی کر لیتے اسرائیل کا، کم از کم درجہ، کم از کم ہاتھ اٹھا کے پہلے ان کے لیے بعد میں اپنے لیے دعا کرتے۔ تو یہ قادیانیت جو اسرائیل اور یہودیت کا چربہ ہے، انہوں نے سازشیں شروع کی اور یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ آخر کار 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس بل پاس ہوا، اگلی تیسری تحریک کے نتیجے میں، کہ اسلام کی کوئی نشانی قادیانی اسلام کے طور پہ ظاہر نہیں کر سکتا، اپنے عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یعنی اسلام کی جو علامتیں ہیں کوئی یہ ظاہر نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسا کرنا مسلمانوں کو اور معاشرے کو دھوکہ دینا ہے۔ تو یہ ایک طویل جد و جہد تھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی، ان 3 بنیادی تحریکوں کی صورت میں جو آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھا گیا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت
امت مسلمہ کی ہر فتنے سے حفاظت فرمائیں اور دین اسلام پہ ثابت قدمی نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔